اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 26 سورہ ہجر. کل ہم نے شروع کی ہے اور ہم نے 25 آیات بھی پڑھ لی. اچھا, اس سورت کی خاص بات کوئی آپ کو یاد ہو؟ ایک تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک یہ پہلی صورتوں میں سے ہے. 99 آیات ہیں اور آیات کی فارمیشن, ریدمک اور ڈرائیونگ اسکیم بہت اسٹرانگ ہے اور چھوٹی ہے. آیات بڑی بڑی نہیں ہے, مکن ہے. ہاں, شیطان کی کنورسیشن اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اچھا, ابھی تک تو میں نے جتنا پڑھا ہے اس کے مطابق مجھے 3 پارٹ سمجھ میں آئے ہیں. پہلا پارٹ 15 آیات اور آخری پارٹ 14 آیات. یہ ایک چیز ہے, اس کا ٹاپک ایک ہی ہے. ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پروو کیا ہے, رسالت پر اعتراضات کے جواب دیے. درمیان میں انسان کی فارمیشن کا تذکرہ ہے. اس صورت بہت کم صورتیں ہیں جن میں انسان کا پورا وہ بتایا گیا ہے فارمیشن کیسے بنا. اور جو شیطان کی کنورسیشن ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ہوتی ہے. اور تیسرا پارٹ اب دیکھیں گے کہ اس صورت کا کیا ہے. 2 تو یہ ہمیں سمجھ میں آ گئے, وہ آگے چلیں گے تو سمجھ میں آئیں گے, ٹھیک ہے. چلیں آج کی آیات دیکھتے ہیں. وا اور لام تحقیق کا ہے, مطلب ایمفیسائز کا ہے. قد بنا چکے ہیں ہم, یہ ہو چکا ہے ماضی میں. یقیناً انسان بنایا ہم نے. خلقنا الانسان, تخلیق کیا ہم نے, فارم کیا, فارمیشن انسان کی جو ہے من صلصال ہے. اب پہلے ہم نے تراب کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے. تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو ڈسٹ ہوتی ہے, پاؤڈری شیپ میں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو ہاتھ بھی مارے تو گرد کی طرح, جیسے وہ جھاڑیں تو وہ جھڑ جاتی ہے, وہ مٹی ہوتی ہے. اچھا, تین کہتے ہیں جو ہمارے لان میں مٹی ہوتی ہے, چاہے ہم اسے پانی لگائیں یا نہ لگائیں, اس کے اندر اتنی نمی ہوتی ہے کہ وہ گھاس کو اپنے اندر جذب رکھتی ہے. 3 کہتے ہیں مڈ کو, ایسی مٹی جس کے اندر ویٹ سوائل, ٹھیک ہے. اب تیسری چیز آج ہم نے پڑھی ہے صلصال. وہ مٹی جو کافی عرصہ دھوپ میں پڑی رہے ہو, پہلے وہ مڈ, پہلے اس میں پانی کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہو, پہلے وہ تراب ہو, پھر تین ہو, اور پھر وہ صلصال ہو سکتی ہے کوئی بھی مٹی. پھر اس کو ہیٹ اتنی لگے, اس کو اتنا پکایا جائے کہ وہ دیکھیں ہم پکی مٹی سے بنے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ, من صلصال کیسی مٹی؟ پکی ہوئی مٹی. من حماء مسنون, پھر اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے, اس میں فنجائی پیدا ہو جاتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں, ہم فنگس کہتے ہیں. تو ایسی مٹی جس میں اسمیل بھی ہو, پہلے وہ گارا بھی رہی ہو, اب کیا ہے, اب وہ اتنا عرصہ اس کو دھوپ لگے یا اس کو آگ لگی رہی ہو کہ وہ اب پک گئی ہو, کہ اس کو ہاتھ لگانے سے اس میں سے آواز آتی ہو. جب گھڑے بنائے جاتے ہیں نا, جو لوگ پکاتے ہیں, ہمارے گاؤں میں جہاں میں رہتی تھی تو ہمارے سامنے ایک گھر تھا, کمہاروں کا گھر تھا, مطلب پائے پیشہ وہ کمہار ہوں گے, وہ تو گاؤں میں ایسے ہی بولا جاتا ہے, اللہ معاف کرے. تو وہ کہتی تھی کہ نہیں, حالیہ سطح کو گھڑے نہیں دیں. اس دفعہ جو پکے ہیں ان میں سے جو ہم نے دیکھے ہیں تو اچھے گھڑے نہیں نکلے زیادہ تر. تو ہم میں سے کچھ اچھے گھڑے ہوتے ہیں جن میں پانی جذب ہوتا ہے, جن میں ہدایت کا پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب ہوتا ہے, اور پھر ان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچتا ہے. اور کچھ گھڑے ایسے ہوتے ہیں پکنے کے بعد, وہ کہتی ہے, میں نے کہا کیسے چیک کرتے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہم نا ان کو پھر ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. جو خراب گھڑا ہوتا ہے نا,
اس میں دراڑ آ جاتی ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ برتن، وہ پھر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اچھا اب کیونکہ وہ کچا بھی نہیں ہوتا، دیکھیں کچی مٹی کو تو گوندیں گے ایک ڈو سی بن جائے گی، اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں۔ اب جب وہ ایک دفعہ آگ میں پک گیا، اب برتن کی فارم میں آ گیا، اگر وہاں خراب نکلتا ہے تو پھر وہ کہتی ہے پھر ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں کسی کام کے لیے۔ اللہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے نا، ہاں دیکھیں اللہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے نا، تو ہم وہ قومیں ایسے برتن ہوتے ہیں جو پھر کسی کام کے نہیں رہتے، نہ ان میں پانی رکھا جا سکتا ہے۔ جب پک جاتی ہے مٹی، یہ وہ مٹی سلسال من حماء مسنون، مسنون کہتے ہیں، مسنون سنت سے ہے، سن کہتے ہیں طریقہ، ٹرینڈ، جس مٹی میں ٹرینڈ کر جاتی ہے اسمیل، وہ ایسی جگہ پڑی رہی، ایسی گلی سڑی مٹی کہ اس کے اندر اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے انسان کی اوقات۔ بٹ وہ فارمیشن جب مٹی بدلتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ہم خود دیکھتے ہیں، اسی مٹی میں جب پودا لگاتے ہیں تو پھولوں کے کلر ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کچھ پھول ہوتے ہیں جیسے مجھے پٹونیا بہت زیادہ پسند ہے، وہ جنوری کے اینڈ میں لگایا جاتا ہے اور اس کو پھر مارچ کے اینڈ تک وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے اینٹرینیم ہو گیا جس کو کتا پھول کہتے ہیں، اس میں بڑے خوبصورت شیڈز ہوتے ہیں، وہ ایک ہی مٹی ہوتی ہے، پھولوں کے کلر اور پھولوں کی سکن کبھی ٹچ کر کے دیکھا کریں، مجھے تو بہت سافٹ لگتی ہے، بہت ڈیلیکیٹ، یعنی اس سے خوبصورت اور ڈیلیکیٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی پیٹلز جو ہوتی ہیں، پھول کی پتیاں، تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں اسی مٹی سے بنے ہوئے، تو انسان کیسے نہیں ہو سکتا کہ ڈفرینٹ ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب مٹی سے انسان پیدا کیا تو وہ ایک اور ہی مخلوق بن گئی، جیسے پھول ایک اور ہی مخلوق، پھر پھول مٹی نہیں رہتا، گو کے ٹوٹنے کے بعد، مرجھا جانے کے بعد مٹی میں ہی ملتا ہے، لیکن وہ اس ٹائم مٹی نہیں رہتا، وہ خوبصورت پھول ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان گو کے مٹی سے بنا ہے، لیکن جب وہ انسان اپنی فارمیشن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سورۃ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سے انسان کو سب سے خوبصورت مخلوق بنایا ہے۔ ہم لوگ موویز دیکھتے ہیں، ہارر موویز تو میرا بہت زیادہ ایک زمانے میں پیشن کی طرح میں دیکھا کرتی تھی، جیسے مجھ پر فرض کر دیا گیا کہ میں نے کوئی ہارر مووی مس نہیں کرنی۔ تو انسان ایلین بناتا ہے، کبھی کسی اور پلانٹ کے ایلین بناتا ہے، کبھی زومبیز بنا دیتا ہے، انسان کی شکل بگاڑ تو لیتا ہے، اس کو ڈراؤنا کر سکتا ہے۔ کبھی کسی نے انسان سے خوبصورت مخلوق پیدا کرنے کا دعویٰ آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود کسی مووی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے انسان کو کسی اور پلانٹ کی مخلوق کو اتنی خوبصورت شکل دی، یا میں نے دیکھی ہے کوئی ایسی مووی یا آپ نے دیکھی ہو کہ جس میں انسان سے خوبصورت مخلوق کوئی بنا دی۔ اللہ اپنے دعوے میں ایک آیت اپنے دعوے میں اتنی کمپلیٹ ہے، اللہ جو لاجک دیتا ہے وہ اسی لیے معجزہ بن جاتی ہے کہ آج تک میں نے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، ایسی مووی نہیں دیکھی کہ جس میں بڑے سے بڑا ڈائریکٹر نے، میل گبسن ہو یا کوئی اور ڈائریکٹر ہو، کہ اس نے یا ڈزنی کا کوئی مالک ہو، کہ اس نے کوئی ایسا کریکٹر اس نے فارم کیا ہو، تو انٹروڈیوس کرایا ہو جو انسان سے خوبصورت ہو۔ ایک آنکھ کا اضافہ کر دیا جائے تو بدصورت ہو جاتا ہے، 2 آنکھیں اور لگا دی جائیں اور زیادہ بدصورت ہو جائے گا۔ مطلب انسان صرف امیٹیشن کرتا چلا جا رہا ہے، نقل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب کاسمیٹک انڈسٹری اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ اپنا چاہیں تو ناک کی وہ کروا سکتے ہیں، ٹرانسفارم کرا سکتے ہیں، آنکھوں کو ٹرانسفارم کرا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا فیس جو انسان سے خوبصورت ہو یہ انسان نہیں بنا سکتا۔ اللہ کی ایک آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہی نہیں چینج ہو سکتا۔ جب ہم اسٹار ٹریک دیکھا کرتے تھے، وہ مووی شو تھا، وہ سیریز تھی موویز کی، تو اس میں اور پلانٹ کی مخلوق دکھاتے تھے، ان کے یہاں چمکدار چیزیں لگی ہوتی تھیں، یہاں لگے ہوتے تھے۔ ابھی بھی انڈین دلہنیں دیکھیں نا تو وہ یہاں اس کے کیوٹکس کے ساتھ، نیل پالش کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں، بہت سارے ڈاٹس لگا دیتے ہیں۔ تو وہ خوبصورتی میں اضافے کے بجائے نا انسان بدصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سارا میک اپ آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا ہو اور آپ سارا کا سارا اٹھا کے اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بتائیں کہ آپ
آپ خود نہیں جائیں گے شیشے میں خود کو دیکھنے کے بعد باہر نکلنا, بھوت نہیں بن سکتا. یہ کون ہے جو ہمیں بھوتنی نہیں بننے دیتا؟ چاہے وہ افریقن عورت ہے, بلیک سکن ہے, ٹوٹل بلیک سکن ہے, افریقن مین ہے, لیکن وہ کسی بھی مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہے. ہم لوگ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ بے عیب دینا. اگر اس میں چھوٹا سا بھی نقص پیدا ہو جائے, اگر آنکھیں سیدھا دیکھتی ہیں, اگر آنکھوں میں تھوڑا سا نقص پیدا ہو جائے, وہ ٹیڑھا دیکھنا شروع کر دیں, آپ دیکھیں وہ انسان خوبصورت نہیں رہتا, بیوٹی میں فرق پڑ جاتا ہے. اللہ نے جو آپ کی اسکن کلر بنایا ہے, اللہ نے جو آپ کا ٹون بنائی ہے, اللہ وہ اتنی پرفیکٹ ہے کہ انسان سے زیادہ کوئی مخلوق خوبصورت نہیں. اللہ انسان کی فارمیشن پر حوروں کی مثال دیتے ہوئے سناتا ہے. اچھا وہ کیسی ہوں گی؟ وہ موٹی آنکھوں والی ہوں گی, وہ لمبے بالوں والی ہوں گی, اور خاص طور پہ ذکر ہے کہ ان کے بال کرل ہوں گے, ان کے اندر بل ہوں گے, لٹ الجھی ہوگی. سبحان اللہ. تو زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا مردوں کو ایسے بتائے ہیں جنت کے اٹریکشنس کو. تو جب اللہ تعالیٰ انسان کی فارمیشن بتا رہے ہیں, یہ ہم پہلی دفعہ جتنا قرآن پڑھا ہے پہلی دفعہ ہمارے پاس وہ آیات آئیں. آخری صورتوں میں تو یہ بہت دفعہ ہے فارمیشن کا ذکر. نوٹ کرتے جائیے گا. آیت نمبر 26 ہے سورۃ ہجر کی. میں اپنے نوٹس میں لکھ لوں گی. کہ ہمیں ابھی ان چیزوں پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں کتنے ٹائم انسان کی فارمیشن کا ذکر ہے اور کتنے ٹائم کیسے کیسے طریقے سے ہے. اور ہم نے تحقیق بنایا ہے انسان کو ایسی مٹی سے جو گل سڑ کے اسمیل کرنے والی ہو گئی تھی اور بجتی تھی. اس کو اگر ایسے ایسے کیا جاتا تو وہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی. ہولے بھانڈے جو ہوتے ہیں, آج بھی کہا جاتا ہے خالی برتن بجتا ہے, اس میں سے آواز آتی ہے. والجان, اور ہم نے بنایا جنات کو, خلقناہ, ہم نے تخلیق کیا اسے, من قبل, انسان سے پہلے ہم بنا چکے تھے ایک اور مخلوق, من نار السموم, سموم کہتے ہیں برننگ ہاٹ. کوئی چیز اتنی زیادہ برن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ برن ہوتے 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 ختم ہی ہو جاتی ہے, صرف گیس بچتی ہے, اتنی حد تک جل جاتی ہے, اس کو اتنی ہیٹ دی جاتی ہے, وہ والی ہیٹ سموم کہلاتی ہے. کہ وہ ایک شعلہ, ایک لپک, ایک چنگاری, ایک سائن, جیسے شہاب ثاقب زمین کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں ہماری فضا میں, تو ایک سے تھوڑی دیر کے لیے وہ ایسے چمک پیدا ہوتی ہے, اور یہ سموم کہلاتا ہے. چیز کا اتنا جل جانا کہ وہ ایک دفعہ لٹ اپ ہوتی ہے, لٹ اپ ہونے کو سموم کہتے ہیں, اور وہ پھر ختم ہو جاتا ہے, بجھ جاتا ہے وہ شعلہ. اس سے پہلے ہم جنات کو بنا چکے تھے انسان سے پہلے لپکتی ہوئی آگ سے. جن کیونکہ آگ سے بنے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بعض دفعہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے فلاں بچے پہ جن آ گئے ہیں, جب وہ حاضر کرتے ہیں, بزرگ حاضر کرتے ہیں, کوئی عامل حاضر کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہم یہ بندہ یہاں سے گزرا تھا تو میرے بچے کھیل رہے تھے, اس نے میرے بچے کے اوپر پتہ نہیں پاؤں دے دیا, وہ مر گیا تھا. وہ تو اتنا شدید ان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ انسان کو اب نظر نہیں آ رہے. اب دیکھے بنا, ہمارا یہ کوشچن ہوتا تھا بچپن سے, ہم سوچا کرتے تھے, میں تو کم از کم ضرور, کہ جب انہیں پتہ ہے کہ انسان نے نہیں دیکھا, پھر وہ کیوں پنش کرنے کے لیے اس انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. اور پھر ہم قصے سنا کرتے تھے گاؤں میں, ہماری کوئی بچیاں بھی آتی تھیں تو سہیلیوں سے یہی قصہ. اچھا پھر وہ جاتے ہیں, پھر وہ ہمیں بتاتی تھی, وہ نشانی دے کر جاتے ہیں, جاتے ہوئے وہ گھر کی کوئی چیز توڑ کے جاتے ہیں, تو میں بڑے انٹرسٹ سے سنتی تھی. تو دین بھی یہی کوشچن میرے ذہن میں پیدا ہوتا تھا, لیکن اب سمجھ آیا اس کوشچن کا آنسر, کیونکہ آگ سے بنایا گیا. اب انسان کے اندر اتنا غصہ ہے جس میں آگ کا جسٹ ایلیمنٹ ہے, وہ مٹی جو پکائی آگ پہ گئی ہے یا ہیٹ اسے دی گئی ہے سورج کی, اور اس کے بعد وہ بجنے لگی ہے, تو ہم اتنا بچتے ہیں غصے میں. تو جو مخلوق بنی ہوئی آگ سے ہے تو ان کا غصہ بنتا ہے, چاہے انہیں پتہ ہے کہ انسان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن انہیں غصہ آ جاتا ہے. یہاں سے گزرے تھے, اس درخت پہ چڑھے تھے, اس شاخ کو کاٹا تھا, ادھر رفع حاجت کے لیے آئے تھے, اور ہمارا یہاں پر عبادت کا مصلی بچھا ہوا تھا, ان کو سمجھ نہیں آیا, ہم ان کو پنش کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمارے بچپن کے واقعات ہیں. اب سائنس ترقی کر گئی ہے, تو اب ساری چیزیں ہم نے سائیکالوجی کے اس میں ڈال دیں. حالانکہ جنات جب ہمارے خون میں بہتے ہیں, ہمارے اندر وسوسے پیدا کر سکتے ہیں, تو وہ برین پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ عرصے تک شاید سائنس کی تحقیق اس پہ آ جائے کہ ہاں
ایسا یہ ریئل میں ہوتا ہے. جو میٹا فزکس ہے اور میٹا فزکس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے وہ ان سین پہ بلیو کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ سموم کا مطلب اگر سمجھا جائے تو اللہ نے وہی کہا کہ آگ جلنے کے بعد جب گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے, میں نے اس سے جنات کو پیدا کیا. ان سین ہے, بہت سا کچھ ہے کائنات میں جو ہڈن ہے. وہ اس کال ربو کا, اور وہ وقت بھی یاد کیجیے. ابھی میں آپ کو اس وقت کی سٹوری سنانے لگا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کالا کا. جب اللہ پاک وہ اس کالا کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, جیسے بچپن میں کسی بھی سٹوری کے پہلے لکھا کیا ہوتا تھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے لکھا ہوتا تھا نا. یہ بالکل وہی بات ہے. وا اور اس, جب یہ اس دفعہ کا ذکر ہے. کالا جب کہا, ربوں کا آپ کے رب نے. آج جو آپ قرآن ریڈ کر رہے ہیں آپ کے رب آپ کو ایک سٹوری سنانے لگا ہے, اور وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے رب نے کہا للملائکۃ, واسطے فرشتوں کے, انی میں, بے شک میں, خالقم, میں تخلیق کرنے والا ہوں, میں کوئی ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں. یہ زمین پہ پہلے انسان سے پہلے جنات رہا کرتے تھے اس پلانٹ پہ. آج ہم دیکھتے ہیں مریخ پہ کیا ہے, کہتے ہیں اتنی ہیٹ ہے انسان نہیں رہ سکتے, ہیومن باڈی جل جائے گی وہاں پر. تو وہاں گیسز تو ایسی ہیں نا, تو وہاں ہو سکتا ہے اب جنات کو وہاں منتقل کر دیا گیا ہو, مے بی کسی اور پلانٹ پہ منتقل کر دیا گیا. تو وہاں کی زمین بھی ریڈ ہے, وہاں کی مٹی ریڈ ہے. مریخ جو پکچرز ناسا بھیجتا ہے, انسان سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے صفائی کروائی تھی اس زمین کی, اور وہ بھی عزازیل سے ہی کروائی تھی جو بعد میں ابلیس بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ, اس کو لگا کہ مجھ سے صفائی کروائی جا رہی ہے, اور اس نے تمام جنات کو بھگا کے کہیں اور منتقل کر دیا. تو اسے لگا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اس پلانٹ پہ اپنا خلیفہ مجھے ہی بنا کے بھیجنے والا. جلدی, جسے ہم اپنی زبان میں, ہم سرائکی میں کہتے ہیں ابالا یا اتاولا ہو گیا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرمایا انی خالقم بشرن. بشر کہتے ہیں اسکن کو, یہ بات یاد رکھیے گا. آپ عربی کے اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے, بشر کا مطلب لکھ لیں. اسکن والا, اس کو کھال عطا کی. من سلسال من حماء مسنون, ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو گلے سڑے گارے سے, بجتے ہوئے گارے سے پیدا ہوگی, اور وہ سکن والی ہوگی. اس کے اوپر اس کی ڈرٹ کو, اس کی مڈ کو, اس کی ویٹ سوائل کو کور کر دوں گا. کس چیز سے؟ بشر سے, سکن سے کور کر دوں گا. وہ سکن اتنی چمکدار ہوگی کہ اس کے لیے فیئر اینڈ لولی لگا لگا کے پاکستانی قوم ہاں خوبصورت بن جائے گی کبھی. ہاں ہاں دور کی بات ہوتی ہے. جی جی جی. تو اسکن ٹون, اسکن کلر اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ, مٹی جیسے ہی رکھے انسان کو بناتے ہوئے. کچھ مٹی جو زیادہ بلیک ہو جاتی ہے, سلسال کہتے ہیں بہت دیر مٹی گل سڑ جائے تو اس کا کلر بلیک ہو جائے, ایون بلیک. کچھ لوگ براؤن ہوتے ہیں, کچھ لوگ وائٹ ہوتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ ہی کلر. کچھ لوگ بالکل گندم کے رنگ کے ہوتے ہیں, بالکل. آپ جا کے پہاڑوں پہ دیکھیں پتھروں کے کلر, آپ کو ان میں شیڈز نظر آئیں گے. اسی ماربل پہ جو ہمارے گھروں میں لگتا ہے کیسے کیسے شیڈز ہوتے ہیں, رگیں ہوتی ہیں. اللہ نے انسان کو ایسے ہی بنایا. جو پہاڑوں پہ رہنے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے, جو میدانوں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر جو صحراؤں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر جگہ کی مٹی کی خصوصیت. دریاؤں کے بارے میں بھی مثال بنی ہوئی ہے. راوی راٹھاں, یعنی کہ راوی کے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ ادھر کے پانی والے لوگ وہ بہادر ہوتے ہیں. عاشقہ, چناب کے رہنے والے لوگ عاشق مزاج ہوتے ہیں, رومانٹک ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اسی لیے اولیاء یہی پیدا ہوتے ہیں. اور سندھ صادقہ, دریائے سندھ کے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. اور نیلی بار, وہ جو ساؤتھ پنجاب ختم جہاں سے ہوتا ہے اور نارتھ پنجاب شروع ہوتا ہے, وہ جگہ زیادہ تر علاقہ نیلی کا کہلاتا ہے. ستلج جہاں بہتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے نیلی منافقہ. نیلی کے رہنے والے لوگ منافق ہوتے ہیں. ہاں, میرے ابو سناتے ہیں کہ ہمارے دادا صاحب کے زمانے میں انگریز کی گورنمنٹ تھی, تو انگریز سرکار پہ مقدمہ چلا
تو وہ ٹھیکہ بیانہ ہوتا ہے زمین کا. وہ پیداوار ہوتی ہے نا جو پانی کی, جو نہروں کا پانی لگتا ہے, تو پھر آپ اپنے بیلدار کے, وہ محکمہ انہار کے بیلدار کو آپ ٹھیکہ اور بیانہ دیتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں. وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بھی فنڈ پے کرتے ہیں کہیں بھی کسی سوسائٹی میں, وہ ایسے ہوتا ہے. اچھا, وہ جو ایک ذمہ دار صاحب تھے, نیلی کے رہنے والے تھے, تو ان کی مثال مشہور تھی کہ جب ان کو وہ وصول کرنے جاتے تھے گورنمنٹ کے کرندے, تو وہ کہتے تھے میں نہیں دیتا. اور جب ان کو گرفتار کر کے, زمین کرکی کا ٹائم آ گیا, گرفتار کر کے عدالت میں لے گئے, تو انہوں نے کہا ہاں بھائی تم کہتے ہو کہ تم ٹھیکہ بیانہ نہیں دیتے. انہوں نے کہا میں نے کب انکار کیا, میں تو دیتا ہوں. انہوں نے کہا چلیں دیں. اور جیسے ہی وہ دینے کے لیے اپنے گھر جاتے تھے, بینکوں کا سسٹم تو نہیں تھا, اپنی تجوری سے نکال دو, جیسے ہی گھر پہنچتے تھے کہتے تھے یہاں نہیں دیتا. تو پھر پتہ چلا, تو ان سے کسی نے بتایا کہ وہ انگریز افسر بہت حیران تھا, جج جو تھا, کہ ہاؤ ہی از ٹریٹنگ, اور یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا جناب وہاں کی مٹی منگوائی جائے, عدالت میں رکھی جائے, اور اس کے اوپر اسے کھڑا کر کے پوچھا جائے بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا. تو وہاں نیلی بار کی مٹی منگوائی گئی, اور پھر وہ جب عدالت میں وہ دوبارہ پیش ہوئے, ٹھیکہ بیانہ بھرتے ہو کہ نہیں بھرتے ہو, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں بھروں گا, چاہے جان لے لو, پھانسی پہ لٹکا دو, بھروں گا نہیں. انہوں نے کہا یہ مٹی کی خصوصیت ہے, تاثیر ہے کہ جو مٹی ان سے انکار کرواتی ہے, منافقت ہے مٹی میں. یہاں کہتی ہے جب مار پڑتی ہے اپنے سے طاقتور کو دیکھتا ہے, منافق کیا کرتا ہے, اپنے سے طاقتور کے سامنے وہ سرنڈر کر دیتا ہے, سبمٹ کر دیتا ہے. اور جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے, جہاں وہ پاور میں ہوتا ہے, وہاں دوسروں کا جینا حرام کر دیتا ہے. ذمہ داروں میں یہ مزاج پایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک واقعہ تھا جو ہنسی مذاق کے طور پہ. اور وہ نیلی کے لیے ہمارا ایک جو گاؤں ہے وہ اسی میں آتا ہے, نیلی بار کی بھینسیں جیسے مشہور ہیں, تو وہ وہیں کا آتا ہے. تو وہاں پر یہ دادا صاحب جو ہے وہ مثال سنایا کرتے تھے, ہم لوگوں نے اپنے بڑوں سے ہی سنی. تو اللہ تعالیٰ نے جب مٹی کے بارے میں ہمیں اتنی ڈیٹیل میں بتایا ہے, دیر از مور اینڈ مچ, کہ ابھی بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے, ریسرچ کی ضرورت ہے. انسانی خصوصیات مٹی پہ ہی بیس کرتی ہیں. پہلے وزڈم ہوتا تھا لوگوں میں, وداؤٹ سائنس وزڈم ہوتا تھا, سمجھا جاتا تھا کہ میرے رب نے بنایا ہے تو کس خصوصیت پہ بنایا. ہمارے یہاں سرائکی میں ایک محاورہ مشہور ہے, مٹی ساورے گھروں چلتی ہے. مطلب جو جیسا ہوتا ہے نا سسرال اس کا, تو کیونکہ اس نے سسرال میں جا کے ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے, اس کی مٹی وہاں سے فرشتے لیتے ہیں اور پھر وہاں بناتے ہیں. اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹریٹ اپنے سسرال والا آتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے لڑکی یا وہ لڑکا. تو یہ چیزیں فیکٹ ہیں, یہ ریزنز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہمیں. اتنی ڈیٹیل میں کیوں بتایا؟ انسان اگر نہاتا نہیں ہے تو اس سے بدبو آنا کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی اصل بدبو ہے اسمیلی اینڈ ٹینسڈ قسم کی مٹی, جو مڈ بہت گل سڑ جاتی ہے, اس سے پیدا ہوا ہے نا. اس کو فنگس لگ جاتی ہے. ڈیڈ باڈیز ہو, انتظار کرنا پڑے تو کہاں رکھی جاتے ہیں؟ سرد خانوں میں رکھی جاتی ہیں, فریز کر دیا جاتا ہے انسان کو, ورنہ وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی فارمیشن ہے انسان. ہفتہ نہ نہائے تو ہم لوگوں میں تو شاید کیڑے پڑ جائیں. جہاں پسینہ آتا ہے جوئیں پڑ نہیں جاتی, کیڑے اور کیا ہوتی ہیں. تو انسان اپنے اصل کی طرف ہی لوٹتا ہے, وہ بدبودار گندی مٹی ہی ہے. اور یہی مٹی جب رب کی فرما بردار ہو تو پھر کیا ہے, ملائکہ کو بھی اللہ سجدہ کروا دیتا ہے. کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا؟ ہاں, میں بنانے والا ہوں ایک بشر, ایک مخلوق جو سکن والی ہوگی, فلیش اینڈ بونز والی ہوگی, جس کے اوپر سکن چڑھا دی جائے گی. من سلسال من حماء مسنون. اللہ تعالیٰ کو یہ تھا, اللہ تعالیٰ بطور فخر بار بار اس چیز کو رپیٹ کر رہے ہیں, بنے گی وہ گندی گلی سڑی مٹی سے, لیکن وہ ہوگی بشر. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں, جب میں پھونک دوں اس میں, وَنَفَخْتُ, جب میں اس کو آرڈر میں بنا لوں, سَوَّيْتُهُ آرڈر کر دوں, سوا کہتے ہیں برابر کر دوں, اس کو بیلنس کر دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, تو جب میں آرڈر میں لے آؤں تب بھی سجدہ نہیں کرنا, تب بھی وہ مٹی ہی رہے گا, تب بھی اس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, کوئی نوبیلٹی نہیں ہے. وَنَفَخْتُ, اور جب میں پھونک ماروں گا, نفخہ کہتے ہیں پھونک مارنا, فیہ اس میں, مِن روحی, میں اپنی روح میں سے روح انسان کو عطا کروں گا. مفسرین نے اس پر بہت زیادہ بحث کیا, بہت تفاسیر میں. یہ ایک وہ بات ہے, یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں
نہ پچھلی بات کو ڈینائی کرنا ہے اور اپنی ریسرچ بھی اسی بات پہ کرنی ہے جتنا اللہ نے بتا دیا ہے. اس کو اگر ہم کنسیڈر کر دیں متشابہات میں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ انسان کے عالم کے سوا عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جنات کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، اور بھی بہت سے عالم ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ چل رہے ہیں انسین ہیں. لیکن روح کو میرا دل نہیں چاہتا کہ ہم متشابہات میں ڈالیں، کیونکہ انسان کی فارمیشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سجدے کا ذکر ساتھ کیا، وہ واقعہ سناتے ہوئے. تو انسان کی اگر کوئی نوبیلٹی ہے، اس کی کوئی ڈگنیٹی ہے، اس کی عزت ہے، تو وہ اس کی موریلٹی کی وجہ سے، اس کی اسپرچویلٹی کی وجہ سے. اس کو میں متشابہات میں نہیں ڈالنا چاہوں گی، اس کو سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گی کہ انسان کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی اوصاف پہ پیدا کیا. کہ اللہ کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو لیوٹ نہیں کرنا ہم نے، نہ پہلے زمانے والے لوگوں نے لیوٹ کیا، نہ ہم کریں گے، نہ آئندہ والے زمانوں میں اس کو کہیں اپنی نسلوں کو لیوٹ کرنے دیں گے. کہ انسان کی عزت اس کی مٹی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی فارمیشن کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو روح پھونکی گئی ہے. اسی کو لے کر منصور حلاج کہا کرتے تھے انا الحق، میں ہی تو خدا ہوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنے اندر جھانکو، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر انسان رب کو ڈھونڈنے کے لیے سفر کرتا ہے، ملکوں پوری دنیا کا، پورے پلانٹ کے چکر لگاتا ہے، وہ رب کو کیسے پائے گا جب تک وہ اپنے اندر نہیں جھانکے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ حدیث مبارک میں فرماتے ہیں، حدیث سے پھر ان قرآنی آیات کی تفسیر ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا. یہ زمین آسمان جو تمہاری عقل میں سماتے ہیں، ان میں نہیں سما سکتا، لیکن ایک جگہ ہے جہاں میں رہ سکتا ہوں، میں سما سکتا ہوں. سمانے کا مطلب ہوتا ہے فٹ ہو جانا، کہیں پورا آ جانا، پورا کا پورا. جیسے ہم انگلی میں انگوٹھی پہنتے ہیں اور انگوٹھی کے اندر وہ جو سنار ایک دگینہ ہوتا ہے اس کو فٹ کر دیتا ہے اس سانچے میں ایک جگہ سما سکتا ہوں. وہ مومن کا دل ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے اس آیت سے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کیونکہ اللہ نے اپنی صفات، اپنی روح انسان کے اندر ڈالی. وہ روح آفاقی ہے، وہ اوپر پھوٹتی ہے، وہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ انسان کو چاہے تو آسمانوں کے سفر کرا دیتی ہے. بس وہی روح ہم نے اپنے اندر زندہ کرنی ہے دوبارہ سے. ہے موجود تو ہے نا، ہر باڈی میں روح ہے. ہم سب بول رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں. بدن کو سجانے کے لیے خوبصورت انڈسٹریز ہیں جہاں کپڑا بنتا ہے. گل احمد کی بھی انڈسٹریز ہیں، الکرم کی بھی انڈسٹریز ہیں. بدن کو سجانے کے لیے جم بھی ہیں جہاں ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ فٹ رہے، یہ آرڈر میں رہے، یہ بیلنس میں رہے. کہیں کوئی زیادہ پھیل جائے، موٹا ہو جائے تو پھر وہ خود کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، کسی کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا. کوئی بہت زیادہ اسکنی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈھانچہ بن گیا. خیر اب تو زیرو فگر کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ہر زمانے کے کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں. تو روح کی بیداری کے لیے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے انسانی جسم کی طرح. روح بھی وینٹیلیٹرز پہ بھی جا سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے 20 سال سے 30 سال سے ہماری روحیں وینٹیلیٹرز پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بے ہوش پڑی ہوں، اس طرح کے کومے میں پڑی ہوں کہ انہیں کوئی سینس ہی نہ ہو. تو وداؤٹ روح کے انسان کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے. اگر میں صحیح الفاظ میں کہوں تو سلینگ میں یوز کرتی ہوں کہ 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے. وہ گندی مٹی بجنے والی بدبودار مٹی سے پیدا ہوا مخلوق ہے. لیکن جب اس میں اللہ کی روح آتی ہے اور اسی روح کے لیے ہم اللہ کی بک سے کنیکٹ ہوتے ہیں تاکہ ہماری روحیں وہ زندہ ہو جائیں، وہ بیدار ہو جائیں، وہ بیمار ہیں تو وہ ہیل ہو جائیں، ان کی میڈیٹیشن ہو جائے، ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کا کنیکشن مضبوط رکھنا، باقی سب خیر ہے. دنیا میں موت بھی جدائی کی وجہ بن جائے گی اور بھی حالات آ جائیں گے، لیکن اگر میرے ساتھ کنیکشن تمہارا ڈیولپ رہا پھر ستے خیرہ ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور شیطان یہی کنیکشن توڑنے کے لیے، دل پہ اللہ کے گھر پہ قبضہ جمانے کے لیے وہ یہ ساری چیزیں لاتا ہے ہمارے سامنے. دنیا کی رنگینیاں دھوکہ سجا کے پیش کرتی ہے.
جس میں اللہ کہہ رہے ہیں میری تمام مخلوقات میں سے لقد خلقنا الانسان، خوبصورت مخلوق کی بھی اصل اتنی بری ہے، اتنی بدبودار ہے، اتنی گھٹیا ہے. سو زمین کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مور دین ہیومنس، وہ تو اس سے انسانوں سے بھی ادنا چیز ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو ٹھیک طرح سے بنا لوں، اس کو آرڈر میں بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں جیسے ہی میری روح اس کے اندر جائے گی تم سب نے سجدے میں گر پڑنا ہے. اتنی نوبیلٹی، اتنی عزت، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا. وَلَقَدْ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے جو عزت بخشی ہے بنی آدم کو، وہ عزت کسی اور مخلوق کو نہیں تھی. اب انسان خود اپنی عزت مٹی میں ملانے پہ تل جائے تو کوئی اور بات ہے. فسجد الملائکۃ، اور تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو مخلوق کی فارمیشن کی بات کی. فرشتے کس چیز سے بنے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے ہیں، وہ لائٹ سے بنے ہیں. وہ نہ آگ سے بنے جنات کی طرح، نہ وہ انسان کی طرح مٹی سے بنے. کیونکہ فرشتے لائٹ سے بنے ہوئے تھے، جیسے ہی انہوں نے اللہ کی روح کو پہچانا انسان کے اندر، وہ انسان کی عزت نہیں کرتے، ہمارے اندر جو روح موجود ہے اس کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے سجدہ کیا. شیطان کیونکہ آگ سے بنا ہوا تھا، اللہ نے پہلے اس لیے انسان کے ساتھ آگ کی فارمیشن بتائی ہے. حالانکہ وہ مخلوق پہلے اللہ بنا چکا ہے، لیکن انسان کی پیدائش کا قصہ سناتے ہوئے یہاں سنا رہا ہے، سورۃ ہجر میں سنا رہا ہے، ہمیں یہ بات بتا رہا ہے. اگر اللہ نے یہ آیت اس کے بعد پلیس کی ہے تو اس کی حکمت یہی ہے کہ شیطان کیونکہ آگ سے بنا تھا اس لیے اس نے سجدہ نہ کیا، اور فرشتے کیونکہ نور سے بنے تھے اس لیے لائٹ نے لائٹ کو پہچانا اور وہ سجدے میں گرتے. کلہم، تمام کے تمام، اجمعون، اکٹھا ہو کر، تمام کے تمام فرشتے اللہ نے جو انہیں آرڈر کیا تھا وہ سارے کے سارے اس کو انسان کے سجدے میں گر گئے الا ابلیس. اب اللہ نے جنات کا تذکرہ بھی کر دیا، فرشتوں کا تذکرہ بھی کر دیا. اب وہ اس کا علیحدہ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ وہ عبادت گزار اتنا تھا. کہتے ہیں زمین آسمان کا کوئی چپا اس کائنات کا ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کر رکھا ہو. اتنا علم، اسے ہر چیز کا علم تھا، کیسی چیز، کون سی مخلوق کس طرح سے بن رہی ہے. اتنا زیادہ بڑا عالم تھا کہ فرشتوں کو بیٹھ کر درس دیا کرتا تھا، ان کو بتاتا تھا کہ آپ کا رب یہ کرنے والا ہے، یہ کرنے والا ہے. جنت میں جانا اس کا آسان، ہر جگہ وہ ٹریول کر سکتا تھا، ہر کسی کو وہ ایڈریس کر سکتا تھا. لیکن وہ انسان کو مٹی ہی سمجھا، اس نے لیٹ ڈاؤن کیا انسان کو، اس نے جسے کہتے ہیں کمتر اور حقیر سمجھا. اس نے روح کی طرف نظر نہ کی، اس نے فارمیشن کی طرف نظر کی. فارمولہ جو تھا نا مٹی کا، گلی سڑی مٹی کا، اس کو لگا کہ اس سے جو مخلوق بنی ہے میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، میرا علم زیادہ، میری عبادت زیادہ. الا ابلیس، یہ چیز اسے ابلیس بنا گئی. انا خیر منہ، یہ بات یاد رکھیں انسان کی پیدائش کے واقعے کے ساتھ کہ جس میں یہ چیز آ جاتی ہے، میں چاہے انجینئر ہوں، میں چاہے ڈاکٹر ہوں، میں چاہے قرآن کی عالم ہوں یا قرآن کا عالم ہوں، اور اگر میں کہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے جو مجھ سے کمتر ہیں، حقیر ہیں، اور مجھے دین کا زیادہ پتہ ہے، مجھے نماز کے فرائض اور مجھے وضو کے فرائض آ گئے ہیں، اور میں باقی کی مخلوق کو اس طرح سے ایڈریس کرتی ہوں کہ نہیں یہ سب جو ہیں یہ نہیں جاننے والے، میں ان سے بیٹر ہوں. انا خیر منہ، میں شیطان کی طرح وہ جملہ پریکٹس کرتی چلی جاتی ہوں ساری زندگی. اس کا مطلب ہے استغفر اللہ، اللہ بچائے ہمیں ان چیزوں سے. اس کا صرف یہی مطلب ہے. علم جہاں آتا ہے وہاں تکبر کا بہت زیادہ خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. اسی لیے نیکی کا عجب بہت زیادہ لوگوں کو ہو جاتا ہے. بہت باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. میں آپ کو اس لیے سمجھاتی ہوں کیونکہ آپ سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور بدقسمتی سے برصغیر پاک و ہند میں قرآن پڑھایا جاتا ہے لیکن ساتھ تکبر کے. ہمارے ہاں بہت سے علماء ہیں، میں کہتی ہوں اتنے مدرسے ہیں کہ میں جب بچپن میں مطلب فیسینیٹ ہوتی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ بگاڑ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر جگہ قرآن سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، یا مدرسوں میں قال اللہ قرآن کا علم دیا جاتا ہے، یا حدیث کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن یہی کالا قال اللہ اور کالا رسول اللہ جہاں پہ سکھایا جاتا ہے نا، وہیں وہ شیطانی ٹریٹ پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، آپ فوراً سے پہلے خود کو بیٹر سمجھنا لگ جاتے ہیں، اور جہاں خود کو انسان بیٹر سمجھتا ہے وہ ابلیس بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ میں اس سے بیٹر ہوں، انا خیر منہ، یہ جو تیرا بندہ ہے اس میں عیب ہے، اس کا پردہ اچھا نہیں ہے، میں اس سے بیٹر ہوں، میں نے 20 سال بڑا اچھا پردہ کیا ہے، یہ بندہ جو ہے اس کی نمازیں پوری نہیں ہیں، اس کی تو صبح کی نماز قضا ہوتی ہے، میں بیٹر ہوں، میری تو تہجد کی نہیں قضا ہوتی۔ جہاں بیٹر آئے گا نا، وہ عربی میں بیٹر کا مطلب ہے انا خیر، میں بیٹر ہوں، میں بہتر ہوں، خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہوں، بہتر کو انگلش میں بیٹر ہی کہتے ہیں، سملر ورڈ ہے اردو اور انگلش کا، با سے شروع ہوتا ہے، بی سے شروع ہوتا ہے۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، اللہ نے پہلا کوشچن کیا کیا ہے کہ اتنے علم کے باوجود، اتنی عبادت کے باوجود کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟ تو نے سبمٹ نہیں کیا میری اس مخلوق کے آگے، مطیع فرمان تو نہیں ہوا۔ قال یا ابلیس ما لک، کہ اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں جب پہلا سجدہ کر کے اٹھے نا فرشتے، ابلیس پر نگاہ پڑی تو اس کے منہ پر کلک لگ چکی تھی، انہوں نے اس کی شکل دیکھی نا، نماز میں 2 سجدے، اس کی شکل دیکھی نا، وہ دوبارہ سجدے میں گر پڑے۔ کہ ہم ہر رکعت میں 2 سجدے جو کرتے ہیں اسی یاد میں کرتے ہیں کہ انسان کو جو فرشتوں نے 2 سجدے کیے تھے، اللہ نے اس سنت کو ہماری نمازوں میں جاری کر دیا قیامت تک کے لیے۔ فرشتوں نے 1 سجدہ کیا، سجدے سے اٹھے، دیکھا اس کو، پیچھے دیکھا یہ مڑ کے کھڑا تھا، یہ فرشتوں کے درمیان چھپ کے کھڑا تھا، دیکھا تو یہ پہچانا گیا کہ اگر یہ جھکا ہوتا تو ان فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ سب کے سب چہرے ان کے روشن تھے، اس کا چہرہ پہلے ان سے بھی روشن ہوا کرتا تھا، لیکن ایک سجدے کے انکار نے اسے یہاں تک پہنچا دیا۔ اصل میں ہم سجدے کو نہیں سمجھتے، سجدے کا مطلب ہے سبمٹ یور سیلف آن دا آرڈر آف اللہ، بس کمانڈ کی طرف سے حکم ملا ہے، کمانڈ آپ نے فالو کر لی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے شکرانے کا سجدہ کیا، شکر ہے ہم نے پہلا سجدہ کر لیا تھا، ورنہ ہم بھی اس کی طرح ایسے ہو جاتے، ہمارا منہ بھی کالا ہوا پھرتا۔ وہ فوراً دوسرے سجدے میں گرے، یہ پھر بھی کھڑا رہا، جب کھڑا رہا تو اللہ کے سامنے ہی کھڑا رہا نا، اصل میں تو وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ اللہ نے پھر پوچھا، قال یا ابلیس، اللہ نے پھر کہا، کنورسیشن ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لکا، کیا بنی تیرے ساتھ، کہاں گئی تیری عبادت، کہاں گیا کہ ہر تو نے ذرے کے اوپر اپنا سجدہ کیا ہوا تھا، کہاں گیا تیرا علم جس نے تجھے بتایا تھا کہ رب میں ہوں اور مخلوق تو ہے؟ اللہ تکونا، کہ تو نہ ہوا، تکونا کہ تو نہ ہوا، مع الساجدین، پاسٹ کی بات ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا، کیا چیز، کیا وجہ تھی؟ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا اللہ کا لاڈلا تھا کہ اللہ اس سے کوشچن کر رہے ہیں اپنے مانیٹر سے، جیسے کلاس ٹیچر پوچھتا ہے کہ تم تو ہر ایگزام میں ہمیشہ تم نے 10/10 لیے ہیں، کسی ٹیسٹ میں یہ کیا ہوا ہے کہ تم نے 0 لیا ہے، فیل کیوں ہو گئی اس ٹیسٹ میں؟ دین ہم اپنی ٹیچرز کے ساتھ ایفیلیٹ بھی بہت ہوتے ہیں، بعض دفعہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر گھر میں پیرنٹس نہیں تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی، یا کچھ بھی کوئی بھی واقعہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں، یا لائٹ چلی گئی تھی میں نہیں پڑھ سکی، تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، یہ کیوں فیل ہوا؟ اللہ نے بالکل ویسے کوشچن کیا، وائی؟ کالا، اب اس جواب کیا دے رہا ہے، لم اکم، میں ہرگز نہیں کروں گا، ابھی میں نے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ابھی نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آنے والے زمانوں تک، صدیوں تک یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں سجدہ کروں۔ وہ اگلا پلان بھی بتا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ضد لگاتے ہوئے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، لم اکن لاسجد، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں سجدہ کروں، میں سبمٹ ہو جاؤں، لبشر، میرے رب تجھے سجدہ کرنے کے لیے تو میں تیار ہوں، اس نے اللہ کو تو انکار نہیں کیا، لیکن تیری اس مخلوق کو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں سجدہ کروں۔ لبشر، وہ جو سکن والا ہے، وہ جو مٹی سے بنا ہے، خلقتہ، تو نے جس کو بنایا ہے، اللہ کے سامنے اپنا علم جھاڑ رہا ہے، مجھے فارمیشن پتہ ہے اس کی، من صلصال من حماء مسنون، وہ چیز جو ڈرٹ ہے، وہ مڈ ہے، وہ ریونڈ قسم کی، روٹل قسم کی،
جیسے کچھ پھل گل سڑ جاتے ہیں، ایسے گلی سڑی مٹی، بدبودار مٹی، پھنجائی لگی ہوئی، صرف یہی چیز اس کو وجہ بن گئی کہ اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ کو سجدے سے انکار نہیں کیا، اللہ کے حکم کو سرنڈر کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سب دن میں 10 دفعہ بھی ہمیں یا 100 دفعہ بھی کہنا پڑے تو ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سب میں ہم بھی نہیں ہوتے۔ کسی کو اللہ کا کوئی حکم اچھا نہیں لگتا ہم میں سے، اور کسی کو کوئی اچھا نہیں لگتا۔ ایک اللہ کا ایک حکم کا انکار اسے ابلیس بنا گیا، ایک سجدے کا انکار۔ تو پھر آپ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کو خود اپنا بیٹر، ایوری ون بیٹر نو ہم سیلف اور ہر سیلف، کہ ہم کتنے انکار اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کے کتنے حکموں کو، صرف یہ مانتے ہوئے کہ وہ میں فارمیشن جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں دیکھتا رہا تھا، میں وزٹ کرتا رہا تھا جب حضرت آدم کا آپ نے بت بنا کے رکھا تھا نا، میں تو اندر باہر سے اس کو وزٹ کر کے آیا تھا۔ وہ تو ہر جگہ سے بدبودار تھا، وہ تو ہر جگہ سے گلا سڑا تھا، وہ تو بٹی ہی کالی ہو گئی تھی، اس میں فنگس پیدا ہو گئی تھی۔ میں اس مخلوق کو سجدہ نہیں کرتا۔ گھنے سیانے نہیں بننا چاہیے، زیادہ سیانے جسے کہتے ہیں۔ علم پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ قال، آپ کے رب نے فرمایا، فخرج منہا، نکل جا یہاں سے، ان گریڈ سے نکل جا، اس لاڈ سے نکل جا، اس محبت کی، اس پروٹیکشن کی چھاؤں سے نکل جا۔ منہا فإنک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ تجھے دھتکارتے ہوئے بعض دفعہ کوئی آبادی، ایسی آبادی کے پاس سے گزرے جہاں پر کتوں کا خطرہ ہو نا، ہم راستے سے کوئی اٹھا لیتے ہیں، پتھر اٹھا لیتے ہیں، کوئی اینٹ اٹھا لیتے ہیں۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا۔ تجھے مار کے دھتکارا گیا، یہاں سے ایسے نکالا گیا، جیسے کسی کو ٹرمینیٹ کرتے ہوئے ٹرمینیٹر لیٹر کے اوپر لکھ کے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں کریکٹر سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں نا، کہ یہ بچہ یہاں سے پڑھ کے گیا، بڑے اچھے کریکٹر کا، بہت حاضر جماعت رہنے والا، اور بس اس کی کچھ خصوصیات بتائی جاتی ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ ٹرمینیٹ کرتے ہوئے رجیم کا لفظ یوز کر رہے ہیں۔ تو دھتکارا ہوا رہے گا ہمیشہ۔ تو نے رب کے ظاہر کو تو دیکھا ہے، انسان کے ظاہر کو، وہ جو اس کے اندر میری روح تھی، جو ان سین تھا، تیری اس پہ نظر نہیں گئی۔ کیا فائدہ تیرے علم کا، تیرے فلسفی ہونے کا، تیری PhD کی ڈگریز کا، کہ تو انسان کی روح تک نہیں پہنچا، تو نے اپنی ہی روح کو نہیں پہچانا، تو پھر کیا ہے؟ تو رجیم ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، اور تیرے ہی اوپر ہے لعنت، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وہ دن جس دن بدلہ دیا جائے گا، وہ دن جس دن پیشی لگے گی، عدالت قائم ہوگی، اس دن تک تیرے لیے لعنت ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ قال، کہنے لگا، اب معافی بھی تو مانگ سکتا تھا نا، رب اے میرے پروردگار، مانتا ہے کہ اللہ اسی کا رب ہے۔ آج کا انسان تو ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، شیطان سے بھی نیچے والا شیطان بن جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور کے رب، انسان کے رب، وہ کہہ رہا میرے رب فانظرنی، مجھے مہلت دے۔ نظارہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھنا، انتظار، مجھے مہلت دے، مجھے دیکھ، ابھی مجھے دیکھنے کی مہلت دے۔ الی یوم یبعثون، جس دن تو اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا، جس دن تو سارے حساب کتاب ہم سے لے گا اور پیشی لگائے گا۔ قال فإنک، آپ کے رب نے فرمایا، من المنظرین، تجھے مہلت دی گئی، تو نے مہلت مانگی ہے نا، تجھے مہلت دی گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے اور جس کا وقت تجھے بھی معلوم ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آسمان والے سب کے سب جانتے ہیں کہ یہ زمین کب تباہ ہونی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ان کے لیے نئی بات ہو، اللہ نے وقت معلوم ایسے کہا ہے۔ وہ وقت معلوم جس دن کے لیے تو مہلت مانگ رہا ہے، اسے یہ تو پتہ ہے نا قیامت آنی ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ کچھ انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے اور کچھ جنت میں، تو وہ اسی دن تک مہلت مانگ رہا ہے۔ قال، کہنے لگا، رب، اب بھی کہہ رہا ہے میرے رب۔ غزوہ بدر کا سین سناتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں جن کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں تو اپنے رب کے عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے تھے، تب بھی وہ آیا تھا، تو وہ آتا ہے انسانوں کے پاس مختلف شکلوں میں، تو پھر وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے جو ایک دن حساب لے گا۔ رب بما اغویتنی، اغوا کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، اغویتنی کا روٹ ورڈ اغوا ہے، کڈنیپ، بیکاز اس کی وجہ سے
اغوا کہتے ہیں بہت دور، کسی کو بہت دور لے جانا، کسی کو بہت دور ایسی جگہ لے جانا جہاں سے اس وہ واپس نہ آ سکتا ہو. اس کا لٹرل میننگ لکھ لیں. So far on the path where you will or he will never return, where anyone can never return, وہ کہتے ہیں اغوا. اسی سے اغوا ہے. رب بما اغویتنی، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھ کو اتنا دور کر دیا خود سے کہ اب میں چاہوں بھی تو دوبارہ نہیں آ سکتا. لَأُزَيِّنَنَّ، میں ضرور ڈیکوریٹ کروں گا. البتہ ضرور کہہ رہا ہے، لام لگائے تاکید کا. اب میری زندگی کا مقصد، میرے جینے کا مقصد، میری مہلت کا مقصد ہے کہ میں انسانوں کے لیے خوبصورت بنا دوں گا. کیا؟ لہم، ان کے لیے، فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. یہ انفارمیشن ہے جو بہت ضروری تھی، جو یہاں پر کنورسیشن اللہ نے کیوں سنوائی ہے، جو اللہ کی شیطان کے ساتھ ہے، تب ہمیں پتہ چلے، ہمیں روٹ کاز کا پتہ چلے کہ ہم کیوں بہکائے جاتے ہیں، ہمارے اندر گناہ کی ارج کیوں پیدا ہوتی ہے. لَأُزَيِّنَنَّ، اس نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے ہمارے خوبصورت اعمال کو. ہمیں لگتا ہے ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اصل میں ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کے دلوں سے اللہ کو نکال کے شیطان بٹھا رہے ہوتے ہیں. اختلافات ایسی چیز ہے، کیونکہ جہاں اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا مطلب ہے اختلاف اور فرقے بازی ہی صرف اللہ سے دوری کا سبب بن سکتی ہے. اور فرقے بازی کوئی کیمسٹری کا ڈاکٹر نہیں پھیلاتا، کوئی بایو کیمسٹری پڑھا ہوا ڈاکٹر نہیں پھیلاتا. وہ جا کے پریکٹس کرتا ہے، وہ ہاسپٹل میں اپنا کلینک چمکاتا ہے. جو دین پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، فرقے بازی پھیلاتا ہی وہی ہے. یہ ہے شیطان کا وہ والا پھندا جو اس نے زمین میں تیار کر رکھا ہے انسانوں کے لیے. لَأُزَيِّنَنَّ، میں ڈیکوریٹ کر دوں گا، بڑی خوبصورت باتیں ہوں گی، تقریریں اتنی خوبصورت ہوں گی، دل چاہے گا کہ بند ہی نہ ہو، بس یہ بندہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں. اتنے خوبصورت خوبصورت اعمال ڈیکوریٹ کر دوں گا. زمین کی لگژوریس اتنی خوبصورت ڈیکوریٹ کر دوں گا. آپ نے دیکھا ہے عدالتوں میں کبھی جا کے دیکھیں، اللہ نہ کرے واسطہ پڑے، لیکن تحقیق کی غرض سے کبھی دیکھیں، مقدمے ہوتے ہیں نا جو قتل کے، ان میں سے زیادہ تر زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں. میری زمین ہے، باپ دادا کے جھگڑے ہوتے ہیں جن کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں آگے جا کے نسلوں تک، لیکن لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وکیل رکھ رہے ہوتے ہیں. زمین میں ایسا ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے، وکیل کو پتہ ہوتا ہے مجرم ہے. جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو آئی واز ویری فونڈ آف کہ میں شرلاک ہومز کو پڑھتی تھی، تو میں کہتی تھی جب وکیل کو پتہ ہوتا ہے، وہ مجرم ساری سٹوری اسے سناتا ہے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے، پھر وہ اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کرتا، بلکہ وہ فیس لے کے اسے بچاتا ہے، اس کو پھانسی کے پندے سے بچا لاتا ہے. وکیلوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کتنا بڑا مجرم آیا بیٹھا ہے، 4-5 قتل کر کے آیا ہوا ہے. میں اس مقدمے سے اسے نکلواؤں گا، جیل سے نکلواؤں گا، تو یہ آگے جا کے بھی پتہ نہیں کتنے گھروں کے چراغ گل کرے گا. اس کے باوجود وہ 1 لاکھ کے لیے، 2 لاکھ کے لیے، 5 لاکھ کے لیے، 15 لاکھ کے لیے، جتنا بڑا جرم اتنے زیادہ پیسے وہ بری کرواتا ہے مجرم کو. وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. جج کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگلا جس کے اوپر کیا جا رہا ہے واقعی مجرم ہے، لیکن وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. باعزت بری کیا جاتا ہے مجرم، اور بے گناہ پکڑ کے وہاں پر لٹکا دیے جاتے ہیں پھانسی کے پھندوں پر. یہ دنیا کی زینہ تو ہے، یہ دنیا کے دھوکے تو ہیں، ڈیکوریٹ کر دیے گئے ہیں. جج کی کرسی اتنی بڑی ہے، جج کا آنر اتنا بڑا ہے کہ گرین پلیٹ لگی ہوتی ہے گاڑیوں کے پیچھے، دیکھا نہیں آپ لوگوں نے؟ ایڈوکیٹ کے پیچھے بھی لگی ہوتی ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ ساری زندگی اس نے قانون کی بالادستی قائم نہیں کی، مجرموں کو فروغ دیا ہے، مجرم پروڈیوس کیے ہیں، عدالتوں سے نکلے ہیں. اسے پتہ ہے کہ سامنے والا گواہی دے رہا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو پتہ ہے اس سسٹم کا. جو جج کی کرسی پہ بیٹھا اسے پتہ نہیں ہے یہ گواہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے باوجود وہ ہونے دیتا ہے فیصلہ. وہ کہتا ہے رکھواؤ قرآن پہ ہاتھ، اور پھر وہ کرو. گواہ کہتا ہے حضور اس دفعہ میں گواہ نہیں خرید سکا، آپ ڈیٹ آگے کی کر دیں. آپس میں کوارڈینیشن سے چلتے ہیں نا، اگلی دفعہ میں گواہ خرید کے پیش کر دوں گا، آپ مقدمے کا فیصلہ سنا دیجیے گا. وہ کہتے ٹھیک ہے، کورٹ از جوائن ٹل فلاں فلاں تاریخ تک. خدا نہ خواستہ چھوٹے سے مقدمے کا،
چھوٹے سے مقدمے کا آپ کو سامنا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا ill سسٹم ہے انسانوں کا بنایا ہوا. اور خاص طور پہ پاکستان تو 126 نمبر پر ہے دنیا میں انصاف کے لحاظ سے. مجھے فرسٹ نمبر والے ملک کا نام بھول گیا، لیکن بہرحال وہ یورپی ملک ہے، ناروے یا سویڈن میں سے، سویڈن آئی تھنک. وہاں کی عدالتیں 100% فیصلے انصاف پر مبنی کرتی ہیں. میں ڈیکوریٹ کر دوں گا جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. پہلے کپڑے اس لیے پہنے جاتے تھے کہ انسان اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانپ کے معزز نظر آئے. اب کپڑے اس لیے پہنے جاتے ہیں کہ کپڑے اتروا کے بیچنے بھی پڑ جائیں گھر کے مردوں کو تو وہ بیوی کے لیے برانڈ کا سوٹ لے کر آئیں. پہلے کہتے تھے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اب چادریں اس کے مطابق آپ کی اپنی اس کے مطابق ہائٹ کے مطابق بنائی جاتی ہیں جو آپ کو پوری آئیں، چاہے اس کے لیے آپ کو قرضہ لینا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ گروی رکھوانا پڑے، یا ساری زندگی نسلیں گروی رکھوانی پڑے. ہاں نک نہیں کٹنی چاہیے تھی، برادری دے وچ نک نہیں کٹنی چاہیے تھی. اس کے ابا کے ختم پر 10 دیگیں تھیں تو میرے ابے کے ختم پہ 12 دیگیں ہونی چاہیے. اس نے بڑا ختم جو تھا بڑا ٹھاٹ سے کیا تھا. اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں، اب ٹرینڈ آ گیا ہے نا، ہم لوگ ٹرینڈ سیٹر ہیں. ہم لوگوں کے گھر میں جو ملازم کام کرنے والے ہوتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیونکہ یہی ہمارے گھروں میں بڑے پلتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اماں جیسے باجی دھی دا جہیز آئی نا میں کو منہ بیٹھ دے میں. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کتنے لوگوں کو اپنے ہی اعمال کی وجہ سے حسرتوں میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں. سادگی سے دور ہو گئے. اسلام کا ایک ٹریٹ چھوڑا ہے، سادگی کو چھوڑا ہے. اب اس کے لیے مار دیکھ لیں کیسی کھا رہے ہیں. گناہ تو نہیں کر رہے نا، حالانکہ ہم اپنی حلال کمائیوں میں سے اپنی شادیاں خوبصورت بنا رہے ہیں. 10 دن پہلے گھروں کو سجاتے ہیں، اتنے مہمان آتے ہیں، لیکن وہ جو گھر میں کام اٹھانے والی ماسی ہوتی ہے نا، چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہ کیا کریں. اس کے اندر وہی حسرتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ میں اپنے بچے کی شادی ایسے کروں، میری دھی اور میرا پتر بھی ایسی ہی خوشیاں منائے، باجی دے بالا طرح پلنگ تے سمے. اس کے لیے پھر اسے کمیٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں، اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اور پھر وہ نسل غربت میں ہی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ ویسے ہی فرنیچر چاہیے ہوتا ہے، ویسے ہی کپڑے چمکدار چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے ایک سادگی میں بتا رہی ہوں اس کو چھوڑ کے کتنی مار کھائی ہے. اللہ اکبر. لأزینن، یہ ہے ڈیکوریٹ کرنا شیطان کا. وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ ہمیں سمجھاتا ہے میں نے ساری زندگی کمایا ہے یار، اسی دن کے لیے تو کمایا ہے، خرچیں گے نہیں تو چرچے کیسے ہوں گے. میرے بچوں کی شادی ایسے ہونی چاہیے انہیں بعد میں کسی قسم کا انفیریٹی کمپلیکس نہ ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ، وہ بچے بھی گلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے ساری زندگی والد صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابو جان یا بابا جان یا پاپا جان، آپ نے کیا کمایا؟ آپ آفس میں اتنی اہم پوسٹ پہ تھے کہ ہماری شادی اچھے طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک زینا کتنے بڑے گناہوں کا موجب بن جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے. لہم فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے میرا جہاں داؤ چلے گا. میں کسی بندے میں پراؤڈنس دیکھوں گا، میں کسی بندے میں شو آف دیکھوں گا، میں اس کا پھندا الگ تیار کروں گا، میں اس کے اعمال اور طرح سے ڈیکوریٹ کروں گا. میں کسی عالم کو دیکھوں گا تو میں اسے اور طریقے فرقے بازی سجھاؤں گا، میں اس کو مسلک کی لڑائی میں الجھاؤں گا. اتنے زیادہ مسجدیں ہیں، لکھا ہوتا ہے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے مسجد کے، یہ سلفیوں کی مسجد ہے، اہل حدیث مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلوی حضرات یہاں پر تشریف لائیں. میں انہیں باتوں میں بانٹ دوں گا، وہ دین کی روح تک نہیں پہنچیں گے. وہ روح کہاں ٹریول کرے گی آسمانوں تک جو یہاں پھنسی رہے گی جھگڑوں میں. میرے پھندے الگ ہوں گے، والا اغوینہم، اور میں ان کو ضرور بہکاؤں گا، میں ان کو اسی راستے پہ پھینکوں گا جہاں سے یہ دوبارہ تیرے تک نہیں آ سکیں گے. یہ ہے بما اغویتنی لاغوینہم، میں کیونکہ بہت دور کڈنیپڈ ہو کے تیری رحمت سے دور ہو گیا، مجھ پہ لعنت ہو گئی، میں رجیم ہو گیا، میں ان کو سیم وہی کچھ کرواؤں گا. میں انہیں بتاؤں گا کہ اگر عورت ہو تمہیں اللہ نے خوبصورت بدن دے دیا، تمہیں خوبصورت بشر بنایا ہے تو شو آف کرو نا، ماڈلنگ کرو، دکھاؤ. تمہارے پرستار ہونے چاہیے، 10 لوگوں کو تمہارا دیوانہ ہونا چاہیے. اور تم مرد ہو تو ماڈلنگ انڈسٹری میں عورت کو لے کر آؤ. جیسے شہد پر مکھیاں گرتی ہیں تمہیں اتنی مارکیٹنگ ملے گی. ہر کے لیے میں پھندا ڈفرینٹ لگا کے بھینکوں گا، اور میں اللہ سے کنیکشن ایسا توڑواؤں گا کہ جیسے کوئی کڈنیپ ہو کے کہیں کنویں میں جا پڑتا ہے، کسی دور تاریکی میں جا پڑتا ہے، دوبارہ آنے کا راستہ نہیں ملے گا انسان کو.
لأغوینہم اجمعین، سب کو، اس نے یہ نہیں کہا حاجی کو چھوڑوں گا، نمازی کو چھوڑوں گا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، الا مگر ہاں کچھ لوگ ہیں جن کو وہ چھوڑے گا. کیسے؟ الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص تیرا ہے، تیرے بندوں کو چھوڑ دوں گا. اور کچھ نہیں کہا، صرف تیرے بندوں کا لفظ اس نے یوز کیا. تیرے والے کون سے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. وہ ہم سب کی طرح کھاتے بھی ہیں، وہ ہم سب کی طرح شادیاں بھی کرتے ہیں، وہ ہم سب کی طرح اچھے برانڈز بھی پہنتے ہیں، وہ ہم سب کی طرح کبھی زمین پر بیٹھ کر بھی کھا لیتے ہیں، وہ ہم سب کی طرح رشتہ داروں سے بھی سلوک کرتے ہیں، وہ ہم سب کی طرح انہوں نے بھی سسرال بھی بھوگے ہوتے ہیں اور میک اپ بھی انہوں نے چلایا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے لیے انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے لیے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں. وہ تیرے بندے ہیں، ان کو چھوڑ دوں گا. کیوں چھوڑ دے گا؟ وہ اس کا بس چلتا نا مراد کا تو ان کو نہ چھوڑتا، کیونکہ ان پر اس کا بس ہی نہیں چلے گا. وہاں انگور کھٹے ہیں، وہاں مزہ نہیں آئے گا اسے. قال ھذا صراط علیہ مستقیم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر دو مطلب ہے صراط مستقیم. میرے اوپر فرض ہے، اللہ ھذا یہ ہے راستہ، صراط میرا، علیہ میرے اوپر فرض ہے، مستقیم کہ میں سیدھا دکھاؤں. اللہ کہتا ہے میں ہدایت ہر دل تک پہنچاؤں گا، ہر مائنڈ تک پہنچاؤں گا. پھر جو تیرا راستہ اختیار کرے تو کرے. اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ میرے بندے ہیں جو میرے راستے پر ہوں گے، وہ مجھ تک ضرور آئیں گے، چاہے تو جتنے پھندے لگا لے، جتنا ڈیکوریٹ کر لے، لیپا پوتی کر لے. ان عبادی، بے شک میرے بندوں پر، لیس لکا نہیں چلے گا ہرگز، علیہم ان کے اوپر، سلطان تیرا بس، تیرا زور، تیرا اقتدار، تیرا حکم، تیری کمانڈ میرے بندوں پر. اللہ نے بھی کچھ نہیں کہا، صرف میرے بندے کا ہے. حالانکہ بنایا تو اللہ نے تمام انسانوں کو خود اپنے ہاتھ سے، روح اپنی پھونکی ہے. پھر کون سے ہیں جو اس کے بندے ہیں، جو صرف اسی کے لیے محبت کرتے ہیں، خالص ہیں، جن کی محبت میں کھوٹ نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، کچھ بھی انسانوں کے لیے نہیں ہے. یہ کون سا مزہ آیا کہ اب بے بس ہو گئے تو ہاں صبر ہی کریں گے، ٹسبے بہائیں گے اور صبر کریں گے. آپ کے پاس گناہ کے مواقع ہوں لیکن آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شہوت، کوئی بھی لذت چھوڑ دیں تو میرا رب کا حکم یہ نہیں ہے، میرے رب کو ناپسند آ جائے گا. جس کا مقصد زندگی کا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے شیطان کے پھندوں سے بچنا. اب شیطان کو اللہ نے مہلت کی گارنٹی دی، اور اپنے بندوں کے لیے کیا گارنٹی ہے کہ ان پر شیطان کا بس چلے گا ہی نہیں. لاکھ وسوسے دے لے، لاکھ ڈیکوریٹ کر لے، وہ تیرے پھندوں میں نہیں آئیں گے. ان عبادی، بے شک میرے بندوں پر، لیس لکا علیہم، اور قرآن کی ایک ایک آیت حق ہے، اور اللہ کا ایک ایک ورڈ سچ ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. جب وہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کا زور میرے بندوں تک نہیں چلتا تو ہمیں یقین رکھنا ہے ہم تک نہیں چلتا. اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے. لیس لک علیہم سلطان الا، مگر وہ میرے ہی بندے ہوں گے وہ، لیکن کیا من اتبع کا، جو تیری پیروی کرنا پسند کریں گے، جو فساد کرنا پسند کریں گے، جو شو بازی کرنا پسند کریں گے، جو خود کو پراؤڈ فیل کریں گے، جو خود کو بیٹر سمجھیں گے. من الغاوین، ان کو وہیں اغوا والوں میں لکھوں گا، ان کو تیرے ساتھ والوں میں، جیسے تجھے میں نے دھتکار کے نکالا ہے تیرے ساتھ لکھ دوں گا، وہ ہو جائیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں، جہنم ہے، لَمَوْعِدُهُمْ، میرا وعدہ ہے، اجمعین، تم سب کو وہاں اکٹھا کر دوں گا. وہ جو تیرے کہنا مانیں گے، تیرے راستوں پہ چلیں گے، اور وہ جو تیرے ہی قبیلے میں سے ہوں گے. لہا، اس کے ہیں، اب جہنم کی بات ہے، سبعۃ ابواب، 7 دروازے. یہ زنا والوں کے لیے ہے، یہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہے. یہاں سے وہ مجرم داخل ہوں آواز کے ساتھ پکار کے، انسلٹ بہت ہے. یہاں سے وہ مجرم داخل ہوں جو چغل خوری کرتے رہے، جو غیبت کو ہلکا سمجھتے رہے. 7 دروازے ہیں 7 جرموں کے لیے وہاں پر. یہ شرک والے ہیں. لکل باب منہ، اور پھر ہر دروازے میں جزء مقسوم، اس کے آگے بھی ایک حصہ ہے، ایک پورشن ہے. 7 تو بڑے بڑے گناہوں کے دروازے ہوں گے نا، پھر آگے جا کے اس پورشن میں بھی پھر ڈیفائن اللہ تعالیٰ کر دے گا، وہاں بھی ایک پورشن بنا ہوگا بیرکس کی طرح.
یہ جہنم کی وہ بیرک ہے، یہ چغل خور کی ہے. یہ بیرک ہے جو جھوٹ بولنے والے کی ہے. یہ بیرک ہے یہ غیبت کرنے والے کی ہے. یہ بیرک ہے بہتان لگایا تھا، انسانوں کو انسانوں کی نظروں سے گرایا تھا، اب اس بیرک میں رہے. اور منافق کی بیرک اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ. ایک گرمی ہے، آپ یہ دیکھیں گرمی میں ہمیں دور دور بیٹھنا اچھا لگتا ہے ایک دوسرے سے، اور جہنم بہت گرم پلیس ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں ٹھوس کے بھروں گا، اوپر سے ڈھکن بند رکھوں گا، جیسے کوکر میں دم لگایا جاتا ہے. اور پھر اس پریشر کوکر میں بھی سب سے نیچے منافق ہے، اور منافق کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. یقین کریں مجھے بہت خوف آتا ہے اس بات سے. منافق نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، منافق کے پاس حج ہوتے ہیں، منافق کے پاس عمرے ہوتے ہیں، منافق کے پاس پردہ ہوتا ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ. منافق کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جہنم میں یہ سزا سب سے آخری سزا وہ اسی کے لیے، منافقت کے لیے. اللہ کو جس نے شیطان کی طرح رب تو مانا، لیکن اللہ کی ایک ہی نہ مانی، ایک بھی نہ مانی اللہ کی، پھر آپ منافقت کے درجے طے کرنا شروع کر دیتے ہیں نیچے پاتال میں. ہاں، ہر مقسوم قسم سے ہے، تقسیم سے ہے، قسم بھی اسی سے ہوتی ہے، قسمت بھی اسی سے ہوتی ہے. قسم اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر ہر دروازے میں علیحدہ علیحدہ پورشنز ہیں. یہ گرلز کیمپس ہے، یہ بوائز کیمپس ہے، یہ منافقوں کا کیمپس ہے، یہ کفار کا کیمپس ہے، یہ مشرکین کا کیمپس ہے. ان المتقین، پھر ہے اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے. پھر تقوی والے ہیں. پہلے کہا میرے بندے، اب ان کی صفت آگے اللہ بتا رہے ہیں. تقوی والے، پورا قرآن بھرا پڑا. آپ نے اب تک کوئی آیت دیکھی ہو جہاں اللہ نے کہا ہو فتویٰ والے جنت میں جائیں گے؟ مجھے بتا دیں. مفتیوں کے پاس جانے سے پہلے مجھے ایک آیت ڈھونڈ کے لا دیں، اس کے بعد فتوے لیا کریں مفتیوں سے. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میزان بینک میں جائز ہے تو رکھوا دیتے ہیں پیسے. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اجارہ جو گاڑیاں لون پہ لینا جائز ہے تو پھر لے لیں گے. ہم لوگ تقوی، کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں آپ کو بتایا جائے کہ فلاں متقی کہتا ہے کہ تقوی کے خلاف ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے. ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا، تقوی ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا، فتویٰ ایڈریس کیا جاتا ہے. لوگ 9 سال 10 سال لگا کے دینی اداروں میں مفتی بنتے ہیں تاکہ فتویٰ دیں، تاکہ دین کے بیچ میں راہ ڈھونڈیں، ہفتے اور اتوار والے دن والوں کی طرح. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جنت میں تقوی والے جاتے ہیں، فتویٰ والے نہیں جاتے. سوری ٹو سے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے رسوم و رواج کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور آپ کو موت دی جائے گی تو پھر موت آئے گی تو پھر آپ کو غسل بھی مسلمانوں کے طریقے پہ دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ مل جائے گی. لیکن جنت میں داخلہ تقوی والوں. یو اینڈ آئی آر بیٹر نو کہ ہم میں سے کسی کے پاس تقوی کتنا ہے، کیونکہ وہ تقوی کو کہ نہ عدالتیں قائم ہیں، نہ تقوی کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے کوئی پیرامیٹرز ایجاد ہوئے ہیں جہاں دلوں کا حال معلوم ہو. یہ خالصتاً اللہ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے میرے بندوں پہ. اور جب دل میں تقوی ہوتا ہے نا، دل میں محبت ہوتی ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا ظاہر ہو. عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا سکتا نا. آپ دروازے بند کر دیں، ایک سیف بنا دیں تجوری میں، وہاں سینٹ کی شیشی توڑ کے پھینک دیں، پورے گھر میں اسمیل آئے گی نا. جب دل میں محبت ہوتی ہے نا، عشق ہوتا ہے اللہ کا، آپ کے اعمال سے وہ نظر آئے گا، آپ کے کریکٹر سے نظر آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا نظر نہ آئے، آپ کے معاملات سے نظر آئے گا. جیسے مشک نہیں چھپتا، اسمیل نہیں چھپتی، عشق نہیں چھپ سکتا. اسی لیے یہ اللہ نے معاملہ اپنے تک رکھا ہے. تقوی والے اللہ کو پہچاننے بہت آسان ہے، جیسے ہم لوگوں کو انسانوں کو اسمیل پہچاننا آسان ہے. وہ عشق والے ہوتے ہیں، وہ محبت والے ہوتے ہیں تقوی والے. ان المتقین فی جنات و عیون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور وہ چشموں میں ہوں گے. عیون چشمہ، عین کہتے ہیں ایک چشمہ، عین کہتے ہیں آنکھوں کو. نور عین آپ نے پڑھا قرآن میں، اور عین آنکھوں کو کہتے ہیں، اور ہم نام بھی رکھتے ہیں اردو میں قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. عین یاد رکھیں کیونکہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ بار بار آتا ہے. اور آنکھ کیا ہوتی ہے؟ آنکھ بھر آتی ہے، آنکھ بھی بہتی ہے. آنکھ بہتی ہے کہ نہیں بہتی؟ آنسوؤں کے ساتھ بہتی ہے. اسی لیے عیون کہتے ہیں چشمے کو بہنے والے کو.
آپ کو میری ریزمبلنس اور سب چیزیں اسی لیے بتاتی ہوں کیونکہ آپ کو جب قرآن آپ خود سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ. یہ کونوٹیشنز ہیں، ہر لینگویج کی ہوتی ہیں. وہ متقین وہ باغات میں ہوں گے اور وہ چشموں کے کنارے بیٹھے. آپ ٹریول کریں نا، مجھے مری تک ٹریول کرنا اچھا لگتا ہے، گرینری ہے، لیکن مجھے وہاں تک اچھا نہیں لگتا. مجھے وہاں تک اچھا لگتا ہے جہاں سے چشمے بہنا شروع ہو جاتے ہیں نا. وہ آنکھوں کو منظر ہی اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. کہیں سے کوئی گلیشیئر سے آ رہا ہوتا ہے، کہیں ناران کلام والی سائڈ پہ جائیں نا، جیسے جیسے آگے جاتے جائیں نودرن ایریاز میں چشمے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے جنت کی صفت یہ بتائی ہے، وہاں اتنا پلیزنٹ ایٹماسفیئر ہوگا کہ آپ کے ساتھ چشمے بہ رہے ہوں گے اور باغات بھی ہوں گی، گرینری بھی ہوگی. یہاں دنیا میں دیکھیں جہاں گرینری ہوتی ہے وہاں چشمہ نہیں ہوتا موسٹلی، وہاں مٹی اور کلر ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے. اور جہاں پہاڑ سخت ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے، وہاں موسٹلی چشمے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا کہا، باغات بھی ساتھ ہوں گے، چشمے بھی ساتھ ہوں گے. ادخلوہا، اب فوراً پہلے اللہ تعالیٰ تھرڈ بات کر رہے ہیں، متقین جنت میں جائیں گے. ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کی بات بتا رہے ہیں. اچانک سے تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن تک اللہ تعالیٰ ہیں، ادخلوہا، تم داخل ہو جاؤ. یعنی کہ یو اینڈ می، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اور تم، صرف تم بھی متقی کے گریڈ کو پہنچ سکتے ہو، تم داخل ہو سکتے ہو، تم یہ اچیو کر سکتے ہو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ادخلوہا، تم داخل ہو جاؤ، بے سلام، سلامتی کے ساتھ، آمینین، امن کے ساتھ. جنت میں اللہ نے امن کا لفظ یوز کیا ہے. جنت سے باہر امن نہیں ہے نا، وہاں تو جہنم ہے نا. انسان جہنم کو دیکھ کے آئے گا، اسے پتہ ہوگا کتنی بڑی چیز سے اللہ نے اسے بچا لیا ہے، کتنی بڑی تکلیف سے. تو امن تو آ گیا نا. آمینین، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ رہو. ونزعنا، اور دور کر دیا جائے گا. نزا کہتے ہیں جھگڑا کر دیا جائے گا، جھگڑا ڈال دیا جائے گا. فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من غلن، جو پہلے سے جھگڑا تھا اس سے انہیں دور کر دیا جائے گا. جنتیوں کی صفت ہے. میری آج صبح سے پہلے تک میں یہی سمجھتی رہی کہ جنتیوں کے دلوں کا جو میل کچیل ہے، جنتیوں کے دلوں کی جو نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ دور کر دیے جائیں گے. آج مجھے خیال آیا جب میں یہ اس کا صورت کا آپ کو پڑھانے سے پہلے خود پڑھتی ہوتی ہوں، تفسیر پڑھ رہی تھی جب شہینہ لے گئی ہے بک میں، تو اٹ واز سو امیزنگ، سو فیسینیٹنگ. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر غل نکال دیا جائے تو دنیا جنت نہیں ہو جائے گی. او مائی گاڈ، ہم اپنی دنیا جنت بنا سکتے ہیں اسی زمین پہ، اسی پلانٹ پہ. ہاؤ امیزنگ دس تھنگ از کہ جب دل سے غل نکل جائے. یہ شیطان ہے جو ہمارے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے، جو جھگڑے شیعہ سنی کے آ رہے ہیں، یا اہل حدیث بریلوی کے آ رہے ہیں، یا ویسے ساس بہو کے جھگڑے آ رہے ہیں، یا انسان دوسرے انسانوں پر زیادتیاں کرتے ہیں، پھر دل برے ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں صرف ان کے دلوں سے غل نکالوں گا. پہلے انہیں الاٹ کروں گا باغات، پہلے انہیں چشموں والی لینڈ، سمر ہاؤسز الاٹ کروں گا، پھر ان کے دلوں سے غل نکال دوں گا. آج اگر ہم کچی مٹی کے گھر ہوں، جھوپڑیوں والے گھر ہوں، اگر ہمارے دلوں سے غل نکلتا ہے تو یقین کریں وہی جنت کے باغات اور جنت کے چشموں کے مزے آ جائیں گے. یہ میں آپ کو بالکل ریورس کر کے بتا رہی ہوں اسی آیت کو. جیسے پیسو وائز اور ایکٹیو وائز ہوتا ہے نا، ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ آج میرے پاس آمنہ آئی تھی، وہ آمنہ تھی جو میرے پاس آئی تھی. دونوں جملے ٹھیک ہے نا، ایکٹیو اور پیسو وائز. اللہ کہہ رہا ہے جنتیوں کے دلوں سے غل نکال دوں گا. دلوں سے غل نکال دیا جائے تو انسان جنتی ہو جائے گا، مطلب وہ جنت میں رہنا شروع کر دے گا. اس کی زمین اس کے لیے تپتی ہوئی جو ملتان کی گرمی ہے وہ اس کے لیے جنت کے باغات جیسی ہو جائے گی. دل خوش تو پھر سب کچھ خوش. یہ فارمولہ ہو سکتا ہے سائنس اس بارے میں ریسرچ کرے، لیکن آج جو میرے دل میں آیا ہے یہ اللہ نے بات ڈالی ہے، میں تو اس پہ ریسرچ کروں گی اور میں اس کو شیئر بھی کرتی رہتی ہوں. جو چیز میں اس کو غور و فکر کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی ایک منٹ کے لیے ضرور سوچئے گھر جا کے آج کے لیسن کے بعد کہ جنت کا ایک ٹریٹ بتا رہے ہیں اللہ، ایک جنت کا مزہ بتا رہے ہیں. آج اگر دل کی صفائی کرتے ہیں، اور صوفیاء اور اولیاء اسی چیز پہ زور دیتے ہیں کہ دل صاف ہونے چاہیے. ہاں، آپ دنیا کو جنت بنا سکتے ہیں، جنت کے سارے مزے، یقین کریں اللہ کی قسم ہے اس آیت کا یہی مطلب ہے. مجھے یہی سمجھ میں آیا. دنیا میں جنت کے مزے آپ لے سکتے ہیں اگر دلوں سے غل نکل جائے تو.
آپ کی دنیا اتنی پیسفل، اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے. سارا جھگڑا غل سے ہے. فی صدورہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، جب وہ جھگڑا نکلے گا پھر وہ بھائی بھائی بن جائے گا. علی سرر متقابلین، وہ تکیوں میں آمنے سامنے، متقابلین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. تقبلہ سے ہے متقابلین، قبول کریں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنا. سرر مسندوں پر، مسند کہتے ہیں جیسے ہم آج صوفے پہ بیٹھے ہیں، یا پہلے زمانے میں لوگ تخت پہ بیٹھتے تھے، کوئی اور سیٹ کا ہوتا تھا. سرر اسے کہتے ہیں، جمع ہے اس کی. تو متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہیں. آج جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، آج جو کہتے ہیں کہ میں مرے ہوئے کا منہ بھی نہ دیکھو، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیوں بیٹھیں گے؟ ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، او ہو دنیا میں ایسا تھا، اچھا تو نے میرے 3-4 بچے مارے تھے، میں نے بھی تجھے پھر پھانسی پہ لگوایا، چڑھوایا تھا کہ نہیں چڑھوایا تھا، ساری زمین بیچ کے چڑھوایا تھا. تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ غل نکل جائے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. متقابلین بیٹھے ہوں گے. لا یمسہم، نہیں چھو سکے گا انہیں وہاں، فیہا نصب، تھکاوٹ. نصب کہتے ہیں کسی چیز کو زمین میں گاڑ دینا. عربی جو ہم لوگ گرامر پڑھتے ہیں تو نصبہ کہتے ہیں، حرف کے اوپر نصب آ جانا، زبر آ جانا، زیر آ جانا، فتح آ جانا. نصب جر اور پیش فتح بتایا جاتا ہے. اب زمین میں کوئی جھنڈا گاڑ دینا، یا کسی جگہ پر جو کلائمبر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر اپنا جھنڈا ضرور لگاتے ہیں کسی بھی ماؤنٹین پہ، تو گاڑ دینے کو کہتے ہیں. ایسی تھکاوٹ جس میں آپ کو ایک قدم بھی اٹھانا محال ہو، آپ زمین میں گڑ رہے ہو. آپ پارٹی کرتے ہیں، آپ دنیا میں پارٹی کرنے کے بعد پوری رات ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اف، اب صبح کو میں اتنی تھک گئی ہوں، میں بیڈ روم میں جا کے بیڈ پر گرنے کی ہمت نہیں رکھتی، کوئی مجھے اٹھا کے لے جائے. یہ ہوتی ہے نصب. اتنی تھکاوٹ، وہ بعض دفعہ صرف غم کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، خوشی میں بھی، انجوائمنٹ میں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں نصب. وہاں پر انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. جنت میں پارٹیز تو ہوں گی، لیکن پارٹیز کے بعد میں اور آپ تھکیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں جنت میں پارٹیاں کرنے والا بنائے. وما ہم منہا بمخرجین، اور ایک دفعہ چلے گئے نا، طارق جمیل صاحب کہتے ہوتے ہیں، ہو مزے جانے ہیں، کیونکہ وہاں سے نکلنا نہیں ہے. یہ وہ بات ہے، اور وہاں سے وہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے. نبے، خبردار کرو، بتاؤ میرے بندوں کو، انفارم کرو. عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں تک انفارمیشن پہنچاؤ. انی انا الغفور الرحیم، کہ آپ کا پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے. شیطان جیسے گناہ ہو جائیں گے، تکبر بھی ہو جائے گا، جھوٹ بھی بولے جائیں گے، قتل بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، نمائش بھی ہوگی، بے پردگیاں بھی ہوں گی، بے حیائیاں بھی ہوں گی، لیکن کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. میرے بندوں تک اطلاع پہنچاؤ. آپ کا رب سارے کے سارے گناہوں، پہاڑوں جتنے گناہوں کے گٹھلیاں سر پہ اٹھا کے لاؤ نا، وہ معاف کر دے گا. معاف ایسا کرے گا، صرف ڈیلیٹ نہیں کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کی بھی وہ صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ایک حکم کن سے میرے بندوں کو انفارم کرو، میرے ساتھ کنیکشن بناؤ. کس چیز کا؟ انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، ایسا مہربان ہوں کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے مہربان ہوں. میں تم سے ایسی محبت کرتا ہوں. میرے بندوں کو بتاؤ کہ ایسا وہ ورڈ ہی نہیں بنا. آئی لو یو میں تو ایک محبت ہے نا. میں ایک ہوتی ہوں جب میں کسی ایک کو کہہ رہی ہوتی ہوں آئی لو یو. میں ایک کسی سے محبت کر سکتی ہوں، لیکن وہ اپنی محبت کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے، ماں کے 10 بچے ہوں، 11 بچے ہوں، 12 بچے ہوں، وہ سب بچوں سے ایک جتنی محبت کرتی ہے، وہ ایک آئی لو یو نہیں کہتی، وہ 6 آئی لو یو، 4 آئی لو یو، 5 آئی لو یو اس کے اندر ہوتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے، بتاؤ میرے بندوں کو میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کاؤنٹ لیس محبت، کاؤنٹ لیس ورڈ ہے. اس کے لیے کوئی دنیا کا پیمانہ نہیں بنا سوائے ماں کی محبت کے. اللہ نے اس کو اپنے ریزمبل کیا. میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندوں کو میرے بارے میں اگر خبر دو تو کیا دو؟ میں معاف کر دیتا ہوں. شیطان کی طرح مایوس نہیں ہونا، ڈٹھائی نہیں کرنی، اکڑ نہیں جانا، آ جانا ہے میرے پاس، میں سارے کے سارے گناہ دھو دوں گا، معاف کر. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن اگر تم نے شیطان کے راستوں پہ چلنے کا فیصلہ کیا تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک ہے. تمہارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم وہ عذاب برداشت کر سکو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Anything you wanna say or ask?
ٹھیک ہے.